السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز۔ HI TV میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے عرب ریاستیں ایران کی حمایت کیوں نہیں کرتی۔ ناظرین، ایک سادہ لوح مسلمان اکثر حیرت سے پوچھتا ہے کہ عرب ممالک ایران کی حمایت کیوں نہیں کرتے۔ آخر سب مسلمان ہیں، سب کے قبیلے ایک، اور سب جمعے کی نماز سے پہلے یہی دعا مانگتے ہیں کہ تمام امت مسلمہ ایک ہو جائیں، لیکن امت تو ایک ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے ہاں داخلے پر بھی ویزے مانگتی ہے۔ بچپن سے اسے مدرسے کا مولوی یہ سکھاتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ عین اس کے مسلک کے ہوں، ورنہ یا تو وہ گمراہ ہیں یا اسرائیل کے ایجنٹ ہیں۔ اسے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دنیا حق اور باطل کے درمیان اکھاڑا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے طفیل مکسی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں تمام ہونے والی لڑائیاں اسلام اور کفر کی بنیاد پر ہی ہوتی ہیں۔ وہ دنیا کو WWF کے اسٹیج کی طرح دیکھتے ہیں، جہاں ایک طرف بیسٹرا ہوتا ہے اور دوسری طرف انڈرٹیکر، اور آخر میں اذان ہو جاتی ہے، مگر اصل دنیا نہ رنگ ہے نہ رنگ ماسٹر، کوئی ولی اللہ۔ اصل وجہ یہ ہے کہ عرب ریاستوں کی ایران سے تعلقات جذبات پر نہیں بلکہ طویل تاریخی، مذہبی، سیاسی اور جغرافیائی کشمکش پر مبنی ہے۔ عربوں کے دل میں ایران کے لیے محبت سے زیادہ خدشات موجود ہیں۔ یہ خدشات محض چند سالوں یا دہائیوں پر محیط نہیں بلکہ صدیوں پرانی تہذیب تلخیوں کی پیداوار ہے۔ صفوی دور میں ایران میں شیعہ مسلک کو ریاستی مذہب بنایا گیا، اور اس کے بعد عرب عجم کشمکش نے ایک نیا نظریاتی رنگ اختیار کیا۔ عباسی خلافت کے زوال میں ایرانی وزراء درباری سازشیں اور مذہبی چالاکیاں اہم کردار ادا کرتی رہیں۔ اسی دوران عربوں کو لگا کہ عجم صرف زبان سے ہی نہیں بدلتا بلکہ خلافت کی تعبیر بھی اپنے حق میں کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی عرب اشرافیہ ایرانی اثر کو صرف عقیدتاً نہیں بلکہ ایک سیاسی ہتھ کنڈا سمجھتی ہے۔ آج کی صورتحال بھی کم دلچسپ نہیں۔ شام اور ایران کی فوجی مداخلت ہو، لبنان میں حزب اللہ کی سرپرستی یا یمن میں حوثیوں کی حمایت، عرب ممالک کو ایران سے خطرہ فقط ایک اور فرقے کا نہیں بلکہ اس کی پھیلتی ہوئی سیاسی اور عسکری گرفت کا ہے۔ سعودی عرب کے لیے تہران ایک نظریاتی دشمن سے زیادہ ایک جغرافیائی مد مقابل ہے جو نہ صرف خطے میں اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے بلکہ عرب بادشاہوں کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ خلافت کی نئی شکل تہران سے بھی نکل سکتی ہے۔ ناظرین، مصنف لکھتے ہیں کہ ایک اور وجہ جو اکثر عام تجزیوں میں نظر انداز ہو جاتی ہے وہ ایران کے انقلابی ماڈل کا خوف ہے، جو عرب بادشاہتوں کے نظریاتی خطرہ بن چکی ہے۔ 1979 میں انقلاب ایران نے صرف شاہ ایران کو نہیں گرایا بلکہ پورے مشرقی وسطی میں بادشاہتوں کے خلاف ایک نظریاتی لہر پیدا کی۔ عرب ریاستیں، خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین وغیرہ اس بات سے خائف ہیں اگر ایران جیسا مذہبی انقلابی ماڈل کامیاب اور پر اثر ہو گیا ہے تو عوام میں بھی سیاسی بیداری، احتجاج اور اقتدار پر سوال اٹھانے کا رجحان پیدا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا وہ ایران کو صرف ایک شیعہ ریاست نہیں بلکہ ریاست مخالف نظریے کے نمائندے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عرب دنیا میں اکثریت کی نگاہ میں اسرائیل ایک باہر کا دشمن ہے جس سے بات ہو سکتی ہے، مگر ایران ایک اندر کا چیلنج ہے جس سے توازن بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے عرب حکمرانوں کو اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے میں اتنی جھجک نہیں جتنی ایران کے قریب جانے میں ہے، یا یوں سمجھتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں مگر تب تک جب تک زمین، فرقہ اور اقتدار کا معیار نہ ہو۔ جیسے ہی کسی بھائی کے پاس زیادہ گائے، بڑی مسجد یا اونچا ممبر ہو جائے، بھائی بھائی سے بڑھ کر بادشاہت اور رعیت بن جاتا ہے۔ ایران کی حمایت عرب ریاستیں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ حمایت صرف عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ خوف، مفاد اور حکمت عملی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر تاریخ ہمیں کچھ سکھاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلم حکمران کبھی اس امت کے نہیں رہے جس کی بات دعاؤں میں کی جاتی ہے بلکہ ہمیشہ اس سلطنت کے وفادار رہے جس سے ان کے تاج سلامت رہیں۔ تو ناظرین، اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عرب ریاستیں ایران کی حمایت کیوں نہیں کرتی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔